أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام دیا ہے، اور دین اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا نام رکھا گیا مسلمان. وسماکم المسلمین. مسلمان کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو. آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مسلمان ہے، اور مسلمان اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے. جب تک یہ دنیا میں رہے گا، اللہ پاک پوری کائنات کو باقی رکھیں گے، پورا نظام چلتا رہے گا. سورج وقت پہ نکلے گا، چاند وقت پہ نکلے گا، بارش ہوگی، ہوائیں چلے گی، کہ پورا نظام ایک مسلمان کی وجہ سے چلتا رہے گا، کہ اللہ پاک نے اس کو قیمتی بنایا. مسلمان سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف یہ نسبت ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو اللہ پاک ہاتھ چھٹا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان ہے اور دنیا میں زندگی اللہ کو بھول کر اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہے مسلمان، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ بالغ ہوتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتے کو بھیجتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ فرشتے اس کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو لکھتے ہیں. جب 40 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے اور ہے مسلمان، لیکن اپنی زندگی کو بنایا نہیں ہے، تو اللہ پاک کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک مسلمان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر بڑا پیارا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے. کہیں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ میرے بندے میں تجھے عذاب دے کے کیا کروں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو جب حدیث پاک میں کہ اس کی 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور ہے یہ مسلمان، اللہ کو ماننے والا، تو اللہ پاک اس کو 3 مہلک بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں: جنون، جذام اور برص. یہ 3 مہلک بیماریاں ہیں، اسے نہیں آتی. کیا محبت ہے. پھر اس کی عمر بڑھتی ہے، 50 سال کا ہو گیا، 50 سال کی عمر ہو گئی، اللہ پاک اس کو رجوع ہونے کی توفیق دیتے ہیں. رجوع ہونے کے معنی اچھے کام کی توفیق، خیر کی توفیق، نیکیوں کی توفیق. آپ دیکھو کہ جن لوگوں کا فارم پاس ہو گیا، وہ حج میں جا رہے ہیں، 50 سال کی عمریں ہیں، چاہے وہ شراب پینے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام کرنے والا ہو، وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بلایا، اور وہ
مسجد کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ 50 سال کی عمر میں اللہ پاک اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دیتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو اللہ رجوع ہونے کی توفیق دیتے ہیں. پھر اس کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک اس کے حساب کتاب میں تخفیف کر دیتے ہیں. پھر اس کی 70 سال کی عمر ہو گئی، آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. پھر 80 سال کی عمر ہو گئی، اللہ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں. 90 سال کی عمر ہو گئی، اللہ پاک اس کو شفاعت کا حق دیتے ہیں. یہ درجے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہے کون؟ کہ مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا. کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی بادشاہ کی جو حکومت ہے اس حکومت کے اندر بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے، بادشاہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن ایک کام اس کا یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو مانتا ہے، اور دوسرا آدمی بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، جگہ جگہ پر بادشاہ کی مدد کرتا ہے، جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، لیکن بادشاہ کو نہیں مانتا. بادشاہ کو نہیں مانتا تو بادشاہ کے نزدیک کون محبوب ہے؟ کہ وہ آدمی کہ جو بادشاہ کی کرتا تو ہے نافرمانی لیکن بادشاہ کو بادشاہ مانتا ہے. بس ایسے ہی ایمان والوں کی مثال ہے، مسلمانوں کی مثال ہے. ہاں کہ ان کے پاس میں جو چیز ہے اللہ اس کے بڑے قدرداں ہے، اور ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور یہ جنت میں جائے گا. کل آخرت میں جن کے پاس میں اسلام نہیں ہے وہ ان سے کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس میں نہیں تھا، ہم تو جہنم میں آ گئے، لیکن تمہارے پاس میں تو اسلام تھا، تم تو اللہ کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے، تم کیوں آئے؟ پھر اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. ہاں، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. جب وہ لوگ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، لو کانوا مسلمین، کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم اس ایک اللہ کو مان لیتے. ہاں، تو یہ اس کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس رب جو ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، رحم کا معاملہ کرتا ہے، کرم کا معاملہ کرتا ہے اور نوازتا ہی جا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں. اب ہمیں کیا کام دیا ہے کہ ہمیں جو یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کلمے پہ محنت کرنی، یہ ہمارا کام ہے. ہاں، کہ محنت کر کے اس کلمے کو دل کے اندر اتارنا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. ہاں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آئی اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو ایمان والے ہیں. قالت الاعراب آمنا، تو اللہ پاک نے کہلوایا کہ ان سے کہو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ ابھی تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ابھی ان کے دل میں ابھی اللہ، ہاں ایمان کا تعلق تو دل سے ہے. ایک مسلمان ہونے کے بعد آدمی اس پر محنت کرے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں قرآن میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کیا معنی اس کے؟ کہ لا، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ کوئی نہیں ہے کرنے والا، کام بنانے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، پرابلم کے حل کرنے والا، روزی دینے والا، صحت دینے والا کوئی نہیں ہے. لا الہ کوئی نہیں ہے، جتنا ہے سب کیا ہے؟ غیر ہے. دو چیزیں پورے عالم میں، ایک اللہ ہے، ایک
پہلے بھی وہی آخر بھی وہی، هو الاول والآخر، پہلے بھی وہی آخر میں بھی وہی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی کرتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنا ہے کہ سارا غیر ہے، اللہ کے علاوہ سارا کیا ہے؟ غیر ہے. اور غیر کے معنی کیا ہے؟ غیر کے معنی مردہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ساری شکلیں ہیں، یہ جتنی ہیں نا ساری شکلیں دکھ رہی دنیا کے اندر، یہ سب شکلیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے کرنے میں، کام بنانے میں، اللہ کے محتاج. ہاں اللہ کے سارے محتاج ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ان میں کسی کا محتاج نہیں، کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر سب کر سکتا ہے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کر سکتا ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سب مردہ ہے، یہ بات دل میں اتارنی ہے، اور جیسا اللہ ہے، جیسا اللہ ہے ایسا اللہ کو ماننا. جیسا اللہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ جیسا اللہ ہے ایسا اللہ کو ماننا. وہ پاورفل ہے، ہاں سب وہ کرتا ہے، اس کو پہچاننا. وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ تنہا کرتا ہے، اکیلا کرتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، اکیلا ہے. الہکم الہ واحد، ایک ہے وہ، ایک، کوئی نہیں ہے دوسرا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جتنے کام میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا کرتا ہے. ہاں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تنہا اکیلا ہے. ہاں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ مثال یہ اس نے بنائے چاری چیزوں میں غور کرنا چاہیے. کہ نظام کہ پورا تھنبا ہوا ہے، کسی نے تھانبا ہے. ہاں کہ کوئی ہے کہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کون ہے یہ؟ کون جو ہے وہ آسمان سے پانی کو برسا رہا ہے؟ کون زمین سے گلے کو اگا رہا ہے؟ ہاں افریتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ایک ہے، ایک، وہ اللہ ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو ہوتے تو نظام گڑبڑ ہو جاتا، نظام میں گڑبڑی آ جاتی. ہاں ایک کہتا ہے 10 منٹ پہلے نکالو، ایک کہتا ہے نہیں 10 منٹ بعد میں، ایک کہتا ہے پورا دن ہی رہے گا، رات نہیں ہوگی. کہ نہیں، ایک نظام ہے کہ جب سے بنائی اب تک اور قیامت تک ایک نظام چلتا رہے گا. وہ ایک چلانے والا ہے، وہ ایک ہے، اور وہ طاقتور ہے، پاورفل ہے. ہاں اور ساری چیزیں مخلوق ہے، کہ چاہے بڑی سے بڑی طاقت ہو، بڑے سے بڑا پاور ہو، چاہے سپریم پاور ہو، ہاں لیکن مخلوق ہے وہ، اس کے اشارے سے وہ چلے گی. ہاں اس کے اشارے سے چلے گی، وہ چلائے گا ایسے چلے گی کہ پورا کنٹرول ہے، ہر ایک پر ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک پر اس کا کنٹرول ہے. ہاں آنکھوں پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، کانوں پر کنٹرول، کہ اس کا کنٹرول ہے. ہاں کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. وجوارحنا بیدک، کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا ہے ایسا کرتا ہے. ہاں کہ بڑی سے بڑی مخلوق کہ اس کا خالق ہے، وہ اس کے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوئی ہے. ہاں
کہ اس نے پیدا کی ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی بڑی بڑی مخلوق ہے. سمندروں کے اندر بڑی بڑی مخلوق ہے, پھر اس سے بھی بڑے فرشتے ہیں, نظام کو جو چلانے والے بڑے بڑے فرشتے ہیں, اٹھانے والے بڑے بڑے فرشتے ہیں. کہ پھر آسمان ہے, کہ ایسے ایک نہیں, ایسے 7 آسمان ہیں, 7 سماوات, کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کتنا بڑا ہے, کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا اس کا اینڈ کہاں ہے, کسی نے نہیں دیکھا. ہاں, اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے آسمان سے تم نکل نہیں سکتے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, نکلو. کیسا آسمان اللہ پاک نے بنایا. ہاں, اس کو ہم دیکھیں, غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کون ہے, کہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے. ایسا نے ایسی چیزوں کو کیا ہے کہ آدمی اس کے اندر غور و فکر کرے تو فوراً سمجھے گا کہ چیزوں کے ذریعے جو چیزیں بنی ہے اس کے ذریعے بنانے والوں کو پہچاننا یہ ایمان ہے. اس لیے اللہ پاک نے فعلم, کہ سیکھو, دیکھو, غور کرو. افلا تتفکرون, ہاں, غور کرو یہ ساری چیزیں کہ کیسا ہم نے بنایا اور کتنا بڑا بنایا, اور پھر ایسے 7 بنائے, اور کیسے بنائے کہ اس سے بڑا اتنا بڑا کہ پہلا آسمان اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے بڑا میدان ہو, اس میدان میں انگوٹھی ہو, حلقہ, ایک چھلا ڈال دیا میدان میں, کہ اتنا بڑا میدان, اس میں انگوٹھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کہ وہ چھلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ ایسے پہلے آسمان کی ایسی کوئی حیثیت, دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا, پھر تیسرا اتنا بڑا, کہ چوتھا اور اس سے بڑا, پانچواں اور اس سے بڑا, کہ چھٹا, کہ 7واں, اور 7 آسمان. وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ کی کرسی کے سامنے کہ 7 آسمان کی کوئی حیثیت نہیں. کہ جب اللہ کی کرسی بڑی تو پھر اللہ کتنا بڑا. ہاں, کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی خالق, وہی مالک, وہی رزاق, اس پر جو ہے وہ پورا کنٹرول ہے. ہاں, وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ کرنے والا ہے. ہاں, پاورفل ہے وہ کون ہے, پاورفل ہے. ہاں, کہ ان کی صفات کے ساتھ ان کو جاننا. وہ الخلاق العلیم, انوکھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. کیسی چیزوں کو, بغیر سیمبل کے بنانے والا ہے, اور انوکھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. کہ سارے مل کر قیامت تک سوتے رہیں گے لیکن آسمان نہیں بنا سکتے, زمین نہیں بنا سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, انسان کے اعضاء کو نہیں بنا سکتے. وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنے اندر ہی غور کرو نا تو پھر مجھے پہچان جاؤ گے. کہ ایک دیہاتی آدمی اپنی بھینس کے پیر کے ذریعے پہچان لیتا ہے کہ یہاں سے میری بھینس گئی ہے, اور ایک ان پڑھ آدمی مکان بنا ہوا ہے نا, یہ نہیں کہتا ایسے ہی بن گیا, اور ایسے ہی چل رہا ہے. کہ نہیں, اس کا بنانے والا ہے, اس کا بنانے والا ہے. ارے کتے کو ڈھیلا مارو نا تو کتا بھی ڈھیلے کو نہیں کاٹتا, کتا بھی ڈھیلے کو نہیں کاٹتا, وہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی مارنے والا ہے. ہاں, کہ یہ ڈھیلا ایسے نہیں آیا, کوئی ہے. ایسے اتنا بڑا نظام ہے, اللہ پاک کہتے اتنا بڑا نظام ہے, اور اتنی ساری میری نشانیاں ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اللہ پاک کہتے یہ ساری میری نشانیاں ہیں, ان میں غور و فکر کرو. ہاں, کہ وہ کون ہے, کہ وہ اللہ ہے, اور اللہ کے علاوہ سارا کیا ہے, اللہ کا غیر ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بات دل میں اتارنی, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا, وہ ڈپلیکیٹ شیر ہوتے ہیں, اور ڈپلیکیٹ جانور ہوتے ہیں, ڈپلیکیٹ پرندے ہوتے ہیں. تو جو ڈپلیکیٹ شیر ہوتا ہے نا, آدمی اس کو سمجھتا ہے یہ کیا ہے, یہ ڈپلیکیٹ ہے, پلاسٹک کا ہے. ہاں, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ کچھ نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا پلاسٹک کی ہے, جتنی چیزیں ہیں نا, چاہے سانپ ہو, چاہے شیر ہو, چاہے سپریم پاور ہو, ہاں, چاہے بڑے سے بڑی طاقت ہو, سب مخلوق ہے. اور سب کا کنٹرول کس کے پاس میں ہے, کس کے پاس میں ہے,
اللہ کے پاس میں. وہ سب کا رب ہے, وہ سب کا خالق ہے, اس نے پیدا کیا ہے اور اس پر اس کا پورا کنٹرول ہے. اس کے حکم کے بغیر کہ سانپ آگے نہیں بڑھ سکتا, اس کے حکم کے بغیر پانی ڈبو نہیں سکتا, اس کے حکم کے بغیر آگ جلا نہیں سکتی, اس کے حکم کے بغیر چھری کاٹ نہیں سکتی. پاورفل ہے وہ اللہ ہے. اس نے ساری چیزیں کی اور وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے. اللہ اکبر, کہ وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے. یہ اس کی سنت ہے, یہ اس کی سنت ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے غلہ اگے گا. کہ بچہ دنیا میں آنے کی اس کی مخصوص جگہ ہے, کہ اس کی سنت ہے. اور اس کی قدرت کیا ہے کہ وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے. وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے. وہ چاہے تو تندور میں سے پانی نکالے, اور نکالا نوح علیہ السلام کے زمانے میں وفارت تنور. کیا جو جہاں ہماری سوچ ہے نا, کہ ہماری سوچ ہی ناقص ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہماری سوچ کی مثال کیسی, چمچ کا پانی, اور ایک طرف سمندر کا پانی ہے. یہ سمندر کا پانی چمچ میں کیسے آئے گا؟ کہ اللہ بڑے ہیں, اللہ کی قدرت بڑی ہے. آدمی اپنے اعتبار سے اس کو سوچنا چاہے کہ نہیں, کہ نہیں ہو سکتا. یہ آدمی مار کھاتا ہے کہ نہیں, ہتھیار ڈال دے کہ وہ بڑا ہے, اس کو پہچاننا کہ وہ کیسا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی نکلنے لگا چاروں طرف سے, تو بیٹے کو کہا, اس وقت اللہ پاک نے کہا تھا کہ یہ کشتی میں جتنے سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جا. تو بیٹے نے کیا کہا کہ نگاہ کس پر گئی؟ مخلوق پر گئی, کہ اللہ کو نہیں پہچانا. اس نے کہا کہ ابا پانی آئے گا, کتنا آئے گا؟ 10 فٹ, 20 فٹ, 50 فٹ, 100 فٹ, کتنا آئے گا بھائی؟ 10 منزلیں, 50 منزلیں, میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. تو میں تو چڑھ جاؤں گا اوپر اور میں بچ جاؤں گا, فکر نہ کرے. لیکن ارے کون ہے سامنے؟ اللہ ہے, اللہ. وہ برسانے والا ہے, اور وہ آسمان کا حضرت مریم پھل کھا رہی ہے, کرنا لگی آدھا قالت ہوا من عند اللہ. یہ ہے کہ اللہ دینے میں کسی شکل کا پابند نہیں ہے. اللہ غلہ اگانے میں زمین کا پابند نہیں ہے. اللہ پاک اولاد دینے میں نہ باپ کا پابند ہے, نہ ماں کا پابند ہے, پورے قصے بھر ہے. اس کی قدرت ہے, وہ کرے گا. ایسے وہ دینے میں, روزی دینے میں کسی محنت کا, کسی شکل کا پابند نہیں ہے, کسی دکان کا پابند نہیں ہے. کون دے رہا ہے؟ وہ کون دے رہا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. رزاق کون ہے؟ اللہ. اور وہ پاورفل ہے. اس کا سننا بھی پاورفل ہے, اس کا دیکھنا بھی پاورفل ہے. وہ سب بیک وقت دیکھتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم ادھورے ہو, پیچھے نہیں دے سکتے, اس کے آگے نہیں دے سکتے. وہ سب کو بیک وقت دیکھتا ہے, سب کو بیک وقت. بلکہ ایسا دیکھنا کامل کہ کالا پہاڑ ہے اور کالی اندھیری رات ہے, اور اس کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی چل رہی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں دبیب النملۃ سودا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ چوٹی چل رہی نا, اس کے پیر نہیں, اس کے پیر سے جو لکیر پڑتی ہے اس لکیر کو بھی میں دیکھتا ہوں. اسے اللہ کو پہچاننا, کہ جب اللہ کی پہچان ہو گئی نا, جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو پھر زندگی صحیح ہو جائے گی. اس لیے ہمارے یہاں پہلی محنت کلمے کو صحیح کرنے کی ہے, کہ کلمے کو صحیح کرنے کی, نماز کو صحیح کرنے کی ہماری محنت ہے. کہ کلمے پہ ہم محنت کریں, کہ کلمے کو صحیح کریں, اس کو سیکھنا ہے, اس کو ہم سیکھیں. کہ اللہ دیکھتے ہیں. ابھی کیا ہے کہ ابھی یہ استعجاب نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے سب کر دیتے ہیں, کر رہے ہیں. گھر کے اندر باپ دیکھ رہا ہو تو آدمی کوئی غلط کام نہیں کرے گا. سیٹ دیکھ رہا ہو تو آدمی فیکٹری میں کچھ غلط چیزیں نہیں کرے گا. کہ کب کرے گا؟ کہ جب وہ نہیں ہوگا. تو اللہ پاک کہتے ہیں میں تو ہر وقت ہوں, میں تو ہر جگہ ہوں. اینما تکونوا, جہاں کہیں بھی ہو, وہو معکم اینما کنتم.
میں تمہارے ساتھ میں ہوں. ہاں لیکن غفلت کا ماحول ہے. کیا ماحول ہے؟ غفلت کا ماحول ہے. ہاں غفلت کی وجہ سے آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. میں گھر میں ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. میں بازار میں ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. میں بیوی بچوں میں بیٹھا ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے. یہ جب اس کا استحضار ہوتا ہے نا تو پھر آدمی صحیح چلتا ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں, وہ بڑا ہے اور میں نے اس کو رب مانا ہے. اس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. اس کو میں نے ایک مانا ہے. جب میں نے اس کو مانا ہے تو اب اس کی ماننی ہے. اس کو مانا ہے اس کی ماننی ہے. ہاں کہ وہ دکھ رہا ہے میں اب غلط نہیں کروں گا. ہاں موبائل پہ میں بات کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, ہماری باتیں سن رہا ہے. چاہے ہم کتنے بھی خفیہ جگہ پہ جاوے, ہاں ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں ہو, اللہ کہ میں ہوں. تم دو ہو میں تیسرا ہوں, تم تین ہو میں چوتھا ہوں, تم چار ہو میں پانچواں ہوں. معکم میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. ارے میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. سنتا ہے وہ. ہاں بلکہ بعض مرتبہ آدمی بولتا ہے نہیں دل میں, دل کے اندر, کہ دل کے آدمی کہتا ہے اللہ پاک اس کو سنتے ہیں. ہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے والد میرے مال میں پوچھتے نہیں ہیں اور جیسا چاہتے ایسا خرچ کرتے ہیں. ہاں انہوں نے اپنے والد کی بات حضور سے کہی کہ میرے مال میں جیسا چاہتے ایسا خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بلا کر لاؤ. ان کو بلانے کے لیے قاصد گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی مجھے بلا رہے ہیں. کہا ہاں کہ آپ کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا. یہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا وہاں پر پہنچا ہے. ہاں اب انہوں نے دل میں کچھ کہا. یہ چلے, اب وہاں سے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں پہنچے. ان کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ انہوں نے جو دل میں کہا اللہ نے اس کو سنا. سننے والا ہے کہ دل میں. ہاں کہ دل میں کیا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہاں لیکن وہ ہاں کہ دل میں کیا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے. اپنے زبان سے نہیں کہا لیکن اس نے سن لیا. وہ جانتا ہے وہ علیم بذات الصدور, اندر کیا ہے وہ جانتا ہے, سننے والا ہے. اس نے سن لیا. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے تو دل میں کہا. ہاں یہ کیا بات تھی کہ اللہ کے رسول میں نے اس کے پیچھے بڑی محنت کی, اپنا سب کچھ اس کے پیچھے لگا دیا, یہاں تک کہ اپنی پوری جوانی میں نہ ختم کر دی, اور اس کے ناز و نخرے میں نے برداشت کیے, اور ناز و نخروں میں نے اس کو پالا. ہاں میں تکلیفیں رہا, میں پریشانی میں رہا, اس کو تکلیف قریب آنے نہیں دی. اللہ کے رسول میں جوانی سے بڑھاپے کی طرف آگے بڑھتا گیا اور یہ جوان ہوتا گیا. میں نے بہت تھپیڑے کھائے. مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے اس کی پرورش کی ہے بڑھاپے میں میرا خیال لگے گا. لمبے اشعار ہے. وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کہ مجھے اپنا دوست سمجھتا, جیسے ایک دوست اپنے دوست کو سمجھتے ہیں, وہ دوست سمجھ کر میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا. ہاں کہ اللہ کے رسول دوست نہیں, مجھے اپنا غلامی سمجھتا, جیسے ایک آقا غلام کے ساتھ کرتے, ایسا معاملہ وہ میرے ساتھ میں کرتا. اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس میں پہنچ گیا اور اس نے میری شکایت کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک, جا تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے والد کا ہے. تو وہ سننے والا ہے. اس کا استہزاء, ایک مذاکرہ کروایا جاتا ہے, ایک محنت کروائی جاتی ہے اس کے لانے کی کہ یہ دل کے اندر اتر جائے. ہاں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک محنت کی اور دل کی گہرائیوں میں اتارا کہ دو چیزیں, ہاں کہ آپ کے زمانے میں ایک ایمانی ماحول بنایا گیا اور ایمان کے مذاکرے کو عام کیا گیا. ہاں کہ اللہ کرتے ہیں ہر ایک, بلکہ زبان پہ نہیں دل کے اندر تھا, کہ دل کے اندر وہ چیز اتر گئی تھی کہ اللہ کرتے. ایک محنت تھی. ہاں ابھی جو ہم کر رہے ہیں نا کہ ایمان اور یقین, اس کی محنت یہ اس لیے کروائی جاتی ہے, اس کو صحیح اس لیے کروایا جاتا ہے, دل میں اتارنے کی ایک محنت ہے. اس کو بولتے رہو, اس کو سنتے رہو, اس کی عملی مشق کرو. ہاں
اور اس کا جو موقع ہے اس موقع پر کرو کہ اس کو ہم کرتے رہیں گے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم 1000 مرتبہ یہ کہو گے اللہ سے ہوتا ہے 1000 مرتبہ تو دل ایک بار کہے گا. ابھی دل میں غیر ہے. ابھی دل میں کیا ہے؟ ہاں یہ 4 لائنیں ہیں اندر جانے کی. آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، کانوں کے ذریعے وہ چیز جتنا ہم دیکھ رہے ہیں وہ اندر جا رہا ہے، جو سن رہے ہیں وہ اندر جا رہا ہے، جو بول رہے ہیں وہ اندر جا رہا ہے. اب ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھیں تو سب بول رہے ہیں، ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کا خیر ہے. صبح سے شام تک اللہ نہیں ہے. صبح سے شام تک کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے. وہ خالق، وہ مالک وہی کرتا ہے. ہاں چھوٹا کام ہو بڑا کام وہی کرے گا. ہاں تو اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں کہ چھوٹی بھی چیز بھی بڑی بھی چیز بھی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف رجوع ہو، اس سے مانگو. ہاں یہ نہیں کہ میں کر لوں گا. پیاس لگی اس سے مانگو، بھوک لگی اس سے مانگو. ہاں چھوٹا مسئلہ ہے اس سے مانگو. جوتا ٹوٹ گیا اس سے مانگو کہ وہ ہے فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب مانگو تو اسی سے مانگو، کسی سے نہ کرو. اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور مدد طلب کرو تو کس سے طلب کرو؟ اس سے ہی طلب کرو کہ وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ کام بنانے والا ہے، وہ کرنے والا ہے. اس کو کہ چونکہ یہ نہیں تھا ہم نے اشارہ مخلوق سے مخلوق کی طرف کیا تو اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ گیا اور اس کا تاثر ہمارے دلوں میں آ گیا، وہ چیز ہمارے اندر گھر کر گئی. ہاں جس کی وجہ سے کہ عمل ہمارے کمزور ہو گئے. کہ ایمان کمزور ہوگا تو عمل کیا ہوں گے؟ ایمان و یقین کمزور ہوگا تو پھر عمل کمزور ہوں گے، اور عمل کمزور ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں بے برکتی آئے گی. کیا ہوگا؟ بے برکتی آئے گی اور مسائل، پرابلم، تکلیفیں، پریشانیاں بڑھے گی. ہاں کہ ایمان کمزور ہوگا تو پھر ساری چیزیں ہوگی. ایمان کمزور ہوگا تو غیر کا تاثر بڑھتا چلا جائے گا. ایمان کمزور ہوگا تو عبادتوں کے اندر ذوق پیدا ہوگا اور عبادتیں چھوٹتی چلی جائے گی. ایمان کمزور ہوگا تو پھر جہالت عام ہوگی. ایمان کمزور ہوگا تو پھر غفلت عام ہوگی. اور جب ایمان کمزور ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کے حق ماریں گے، بھائی چارگی ختم ہو جائے گی. ہاں اور ایمان کمزور ہوگا تو پھر شہرت ہوگی، تھوڑا دے کے آدمی جتائے گا. ہاں 10 روپے دے کے بھی آدمی جتائے گا کہ ایمان کمزور ہے. اور جان مال خواہشات پہ لگائے گا، اپنی مرضی پہ لگائے گا، جہاں لگانے وہاں نہیں لگائے گا. اس لیے پہلی محنت جو تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایمان کے بنانے کی تھی. اس لیے اللہ پاک کہہ رہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھا جائے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے. اس کو بار بار بتکلف بولا جائے. ہاں اس کی مشق کی جائے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف. ہاں کہ کسی نے کیا، ہاں اللہ کے فضل سے ہوا. ہاں کہ بھائی میں نے کام کیا اللہ کی توفیق سے ہوا، کہ میں کیا کر سکتا، اللہ کی توفیق سے ہوا. ہاں اس لیے جگہ جگہ پر دیکھو ایمان سکھایا گیا ہے، جگہ جگہ پر. ہاں سواری پر آپ بیٹھے تو دعا سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ایمان سکھایا گیا کہ جگہ جگہ پہ. اٹھتے وقت کہ بھائی یاد دہانی کہ ایمان سکھایا گیا، یاد کروائی گئی یہ چیزیں کہ وہ خالق، وہ مالک ہے، وہ پاورفل ہے اور اس نے دنیا میں تمہیں ٹیمپروری بھیجا ہے. اس نے پورا نظام بنایا ہے، وہ تمہارے لیے بنایا ہے اور تم کو ٹیمپروری اس میں رکھا ہے اور یہاں سے تمہیں جانا ہے. ہاں اور پھر کیا آخرت ہے، وہ لمبی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اسی نے بنائی ہے. اور اسی میں قبر، حشر، پل صراط، میزان، جنت، جہنم، یہ ساری منزلیں ہیں اور اس منزلوں سے تمہیں گزرنا ہے. اس نے وہ ساری منزلیں بنائی ہے. ہاں اور اس نے ایک نظام بنایا ہے کامیابی کا. کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے، کامیاب وہ کرے گا. اور اس کا نظام ہے کہ اس نے کامیابی کے لیے کہ ایمان اور عمل دیے ہیں کہ جو کام کر رہے ہو وہ کام آپ کرتے رہو، لیکن اس میں اپنے ایمان کو بناؤ اور اپنے عمل کو مضبوط کرو. آمنوا وعملوا الصالحات کہ ایمان اور یقین کو پختہ کرو اور پھر سارے جو اعمال ہے ان عملوں کو مضبوط بناؤ. ہاں کہ پھر اس پر کیا وہ کرے گا کہ پھر اس پر دنیا اچھی بنا دے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً.
اور پھر دنیا سے جانے کے بعد قبر، حشر، پلسرات، میزان، ہاں کہ ساری منزلیں کہ اس میں اللہ پاک عافیت سے پار کروا دے گا، اور پھر ہمیشہ کی جنت دے گا. جہنم سے اللہ پاک بچا لیں گے اور جنت میں داخلہ دے دیں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ پاک کہتے ہیں کامیابی میرے ہاتھ میں، اور میں نے یہ نظام بنایا ہے کامیاب ہونے کا. اور جس نے ایسا کیا، یہ عمل کیا، اور اس عمل سے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا اور اپنا داخلہ جنت میں کروا لیا، اللہ پاک کہتے ہیں وہ آدمی کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ کامیابی ہے. اس لیے پہلا مطالبہ ہر مسلمان سے کس کا ہے؟ اپنے ایمان کے بنانے کا ہے، اپنے ایمان کے بنانے کا. اور ایمان کا تعلق دل سے. ہاں اس کو سیکھا جائے، کہ اس کو ہم سیکھیں اور سیکھ کر اس کو دل میں لائیں، اور آدمی محنت کرتا رہے گا وہ دل میں آ جائے. ہاں اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، پہلے تو سمجھنا کہ ایک اللہ ہے، ہاں، اور اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا، اس کی بڑائی کو مان لینا، اس کی قدرت کو مان لینا، کہ دل کے اندر وہ چیز گھر کر جائے. ہاں جب کوئی چیز آدمی بولتا ہے نا، تو بولتے سوتے دیکھتے وہ چیز اندر آ جاتی ہے. جیسا بھی دنیا آئی ہے، جیسا بھی پیسے آئے. ہاں کہ دیکھو چھوٹا بچہ بھی اس کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے. اس کو کاغذ دو تو نہیں پکڑے گا، اس کو کاغذ دو تو نہیں پکڑے گا. وہ سمجھتا ہے، اس کو سمجھ گیا کہ دیکھتے بولتے سنتے اس کے اندر گھر کر گئی. کہ 10 روپے سے میرے کام بنے گے. وہ 10 کی نوٹ کو جانتا ہے، وہ 20 کی نوٹ کو جانتا ہے، وہ 50 کی نوٹ کو جانتا ہے، وہ 100 کی نوٹ کو جانتا ہے. ہاں کہ ایسا کہ یہ ساری چیزیں جتنی مخلوق ہیں جو غیر ہے، اس کو ہم نے بولا ہے وہ گھر کر گئی ہے. اس لیے ہم متاثر ہیں، ہم گھبراتے ہیں. چیزوں کے بھاؤ بڑھنے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ پیٹرول بڑھ گیا. اور کیا ہوگا؟ چاول کے دام بڑھ گئے. ہاں کہ فلانی چیز بڑھ گئی، تیل بہت مہنگا ہو گیا. ہاں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں مخلوق ہے. پالنے والا وہ ہے. آسمان پانی برسانا بند کر دے، زمین غلہ اگانا بند کر دے، اللہ اپنی قدرت سے پالیں گے. ہاں کہ ایمان والا پریشان نہیں ہوتا اخبار کی ہیڈنگ پڑھ کے. ایسا ہوا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، کہ وہ کرنے والا ہے. کہ چاہے پیٹرول 500 روپے لیٹر ہو جاوے اور تل کا ڈبہ 5,000 روپے پہ پہنچ جاوے، کہ کوئی مسئلہ نہیں. ایمان والا نہیں گھبرائے گا. ہاں کہ ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں اس لیے ہماری نگاہ دکانوں پہ بھی نہیں جائے گی، ہماری نگاہ تنخواہوں پہ نہیں جائے گی، کہ کام کرنے والا بنانے والا تو اللہ ہے. ہاں کہ وہ ہے، اور ہمیں اس کو ماننا ہے. اب اس کی ماننا ہے، اس کی مانیں گے تو پھر وہ برکت دے گے. وہ کہہ رہا ہے، ہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، ہاں میں تمہاری روزی میں برکت دوں گا. وہ کہہ رہا ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. آؤ نماز کی طرف، کہ تمہاری کامیابی. وہ کہہ رہا ہے. ہاں کہ جب دل میں وہ آ گیا کہ آدمی جس کو پہچانتا ہے نا، تو قاعدہ ہے کہ اس سے ڈرتا ہے. کیا؟ اس لیے اس کو بولنا، اس کی پہچان کو بولنا، اس کو بولے صبح سے شام تک، اس میں غور و فکر کرے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور فکر کرے کہ کیسے اس نے بنایا ہے. ہاں کہ کون ہے، کہ یہ درخت کیسے بنایا ہے، یہ پھل کیسے بنایا ہے، آپ دیکھو تو صحیح. ہاں یہ آسمان کو کیسے بنایا، یہ انسان کو کیسے بنایا ہے، یہ آنکھیں کیسی بنائی، اس میں زمان، یہ پورا جسم کیسے بنایا. وہ فی انفسکم، اس کو پہچاننا. یہ ایمانی کی چیزیں ساری. ہاں اور پہچان کر پھر اس کو دل میں لانا ان چیزوں کے ذریعے، کہ جو پھر اس کو بولنا. بتکلف آپ بولو. آپ کے ہر مجلس میں اللہ سے ہونا چاہیے. گھر کے اندر بیٹھو اللہ سے ہونے کو بولو. ہاں کہ بیٹا کہ نا، ہاں کہ بیوی کہ آج بریانی کیسی پکی. ہاں سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو فوراً اس کی نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف. ہاں آج تو بہت دفعہ ہوا. ہاں فوراً اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو. ہاں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہویں، ہاں وہ چیز مانگے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو. ہاں بیٹا پیاس کس نے بجھائی؟ ہاں بیٹا پیاس بجھانے والا کون ہے؟ ہاں اللہ. نہیں تو بیٹے کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹے بچے سمجھتے ہیں کہ ماں پالتی ہے، ہمیں ماں ہماری ضرورت پوری کرتی ہے. تو پانی ماں سے مانگو، کھانا ماں سے مانگو، کوئی کام آ جائے ماں سے مانگو، تو ماں کہتا ہے وہ. ہاں
کہ وہ سمجھے اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. وہ کر رہا ہے, وہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ سارا خیر ان سے نہیں ہوگا, اس سے ہوگا کہ وہ کرنے والا ہے. اس پر ایک محنت ہے, اس کو سیکھا جائے. یہ ایمان ہے. ہاں, کہ جب یہ سیکھا جائے گا, اور ایمان کہ اتنا ایمان و یقین سیکھنا. ایک ایمان, یہ چیزیں یہ ہے, یہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا یہ ہے, اللہ نے رسولوں کو بھیجا یہ ہے, اللہ نے کتاب بھیجی یہ ہے, یہ حق ہے. ہاں, یہ 7 چیزیں ہیں. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی. ہر اچھی اور بری چیز کس کی طرف سے ہے؟ ہاں, کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا. کہ بلی گزر گئی کام بگڑ جائیں گے. ہاں, کہ کوا ڈالے پہ بیٹھا ہے کام بگڑیں گے, کانچ کا برتن ٹوٹا ہے کام بگڑیں گے. کہ نہیں, بنانے والا اللہ ہے. کوئی چیز منحوس نہیں ہے, کسی چیز میں نحوست نہیں ہے, سب اللہ کی طرف سے ہے. سارے دن برابر ہے. ہاں, سارے دن کیا ہے؟ برابر ہے. ساری یہ بات کو اندر اتارنا, اس پر ایمان. شرّ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, والبعث بعد الموت. کہ دیکھو اٹھنا ہے, وہ اٹھائے گا تمہیں. ہاں, یاد دانی ہو رہی ہے نا, لیکن چونکہ غفلت ہے, اس کا مذاکرہ نہیں ہے نا, تو آدمی قبرستان میں بھی غافل ہے کہ مٹی ڈالتے وقت بھی اس کو یاد نہیں کہ میں کیا پڑھوں, منھا خلقناکم. کہ اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ میرے بندے یاد کر, والبعث بعد الموت, اس کو یاد کر, دیکھ میں کر رہا ہوں, اسی سے میں نے تجھے پیدا کیا تھا. تجھے معلوم نہیں ہے, منھا خلقناکم, یہی وہ مٹی ہے, اس مٹی سے میں نے تجھے پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم, اور دیکھ آج اسی میں تجھے لوٹا رہا ہوں. ہاں, ایک دادا پردادا چلے گئے. ہاں, کہ دیکھ تو اپنے باپ کو دفنانے آیا ہے, اپنی ماں کو دفنانے آیا ہے, جاگ. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, پھر دوبارہ میں اسی سے تجھے زندہ کروں گا. اور پھر مسئلہ کیا ہے؟ ایک زندگی اللہ نے دی, اس کا حساب کتاب ہے کہ کہاں گزاری تم نے. مسئلہ اس کا ہے, ایک آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ہمیں, اس لیے پوری دنیا کو اللہ نے ضرورت بنایا کہ کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا, اللہ کی ماننا. ہاں, اور پھر دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. اس لیے ہم دنیا میں آئے. ایسا پہلا مطالبہ ہاں یہ اجتماع کے ذریعے ہے کہ اپنے ایمان کو بنانا, کہ اندر کی مایا کو پاورفل کرنا, اتنی کرنا. ہاں, کہ جب دنیا سے جائے تو جو قبر کے 3 سوال اور آخرت کے 5 سوال, اس کا ہم جواب دے سکیں. اتنی محنت کرنا کہ جو دین کے فرائض ہے اس پر ہم جم جائے. اتنی محنت تو ہر مسلمان, ہر انسان کے ذمہ فرض ہے. صرف مسلمان نہیں, ہر انسان. سب کا رب کون ہے؟ رب الناس, وہ سب کا رب ہے, اور اس نے سب کی طرف نبی بھیجے, کافۃ للناس. ہاں, اور سب کی طرف اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے, پیغام سب کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ھدی للناس, کہ سب کے لیے ہے. اور ہم کو بھی کس کے لیے بھیجا ہے؟ نہ اپنے خاندان کے لیے, نہ اپنے شہر کے لیے, نہ اپنے ملک کے لیے. اخرجت للناس, کہ سب کی طرف ہمیں بھیجا ہے, کہ سب کے ہم ذمہ دار ہیں. ہاں, تو سب کے اتنا ایمان بنانا, ہر ایک کہ ابتدا کہاں سے؟ اپنی ذات سے. قو انفسکم, کہ ابتدا ہم یہاں سے کریں گے, کہ اپنے پر محنت کریں گے, کہ ان اعمال دعوت کو اپنے اندر لا کر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں گے, کہ ایمان ہمارا پختہ ہو. ہاں, اور یہ اعمال دعوت ایسے ہیں کہ آدمی ان میں لگا رہے ہیں, کہ آدمی اس میں لگا رہے, ایمان اندر سے بڑھے گا. ہاں, کہ جو ماحول ہوتا ہے نا, اس ماحول میں آدمی جاتا ہے تو وہ چیز کرتا ہے. مسجد میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے بھائی؟ ٹوپی پہنتا ہے, کہ اپنی ازار کو فوراً اونچی لے لیتا ہے. ایک ماحول میں آ گیا. ہاں, کہ رمضان کا ایک ماحول ہے, کہ ہر ایک آدمی مسجد کے اندر آنا شروع کر دیتا ہے. ایک ماحول ہے, ماحول کا اثر ہے. کہ عید کی نماز کا ماحول ہے, اب دیکھو کوئی گھر پہ نہیں ملے گا. ہاں, کوئی نہیں ملے گا, سب عیدگاہ میں, سارے لوگ. کسی کو آپ پوچھو کہ بھائی عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلو گے, تو کیا کہے گا کہ بھائی مسلمان نہیں ہوں میں. حالانکہ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اور دن میں 5 نمازیں کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن ماحول ہے, تو ماحول کا اثر ہے. ایسے ان محنت کا ایک ماحول بنانا ہے, کہ ماحول بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام ماحول بنایا, ایسا ماحول بنایا کہ ایمان کا ماحول ایسا تھا کہ کوئی عمل چھوٹتے نہیں تھے. ہاں,
کہ جب ان اعمال دعوت کے ذریعے ایمان کا ماحول بنتا چلا جائے گا تو پھر اللہ پاک سب سے پہلے توبہ کی توفیق دیں گے. کیا دیں گے؟ سچی توبہ. کیسی توبہ؟ ہاں سچی توبہ. آدمی تنہائیوں میں روئے گا. آدمی کیا روئے گا؟ ہاں تنہائیوں میں روئے گا. یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی. یا اللہ اتنا بڑا کام ہو گیا آپ نے چھپا دیا. ہاں اے اللہ اتنی بڑی مجھ سے بھول ہو گئی. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. کہ وہ تو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے. لیکن ایسا معاف کرنے والا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. ہاں اب یہ توبہ کرتا ہے. التائبون. اب ایمان. ہاں اب یہ جو گناہ ہے نا اس کو کھوجتا ہے، اس کو جھوٹ کھوجتا ہے، دھوکہ کھوجتا ہے. ہاں کہ ستانا کھوجتا ہے، تکلیف دینا کھوجتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کھوجتی ہے، پارٹنر کا حق مارا ہے وہ کھوجتا ہے، پڑوسیوں کا حق مارا ہے وہ کھوجتا ہے اس کو دل میں. ہاں کہ کیا ہوگا، میں نے غلط کیا ہے، اس کا دل کہہ رہا ہے. ہاں اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. ہاں اب جا کے بیوی سے معافی مانگتا ہے کہ 30 سال ہو گئے تو میرے نکاح میں پتہ نہیں میں نے تجھے کیا کیا بولا، اور نہ بولنے کے الفاظ میں نے بولے، اور پتہ نہیں میں نے کیا کیا چیزیں کہہ دی، اللہ کے لیے معاف کر دے. التائبون. ہاں اللہ سے معافی مانگتا ہے، بندوں سے معافی مانگتا ہے. التائبون. یہ پہلی علامت ہے ایمان کے بننے کی. اس لیے عمل کا اہتمام کرنا، پابند نہیں کرنا. کہ یہ علامت پیدا ہو، توبہ کی توفیق ہو. ہاں گناہوں سے نفرت ہو، نیکیوں کا شوق اور ذوق بڑھ جائے، نیکی کرنے سے خوشی ہو. ہاں کہ یہ ایمان کی علامت ہے. حیا ہے کہ ایمان کی علامت ہے. ہاں کہ سنتوں کا اہتمام کہ ایمان کی علامت ہے. فکر آخرت بڑھ جائے کہ ایمان کی علامت ہے. کہ آخرت کا شوق بڑھے کہ ایمان کی علامت ہے. کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو کہ یہ ایمان کی علامت ہے. کہ دنیا سے بے رغبتی، محبت بڑھتی نہیں کہ بے رغبتی پیدا ہو کہ چلے گا، کہ بڑے سے بڑا نقصان ہوگا کہ کوئی بات نہیں، کہ کوئی صدمہ نہیں ہوگا دل میں. ہاں اور آخرت کا نقصان کہ نہیں برداشت نہیں ہوگا، کہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے کہ برداشت نہیں ہوگی، کہ مسواک چھوٹ گیا ہے کہ برداشت نہیں ہوگا، کہ اس کی قیمت آخرت میں بہت بڑی ہے. کہ ایک سنت چھوٹ جائے کہ یہ برداشت نہیں ہے. ہاں ایمان پہ کسی نے حملہ کیا کہ نہیں یہ برداشت نہیں ہے، کہ کیا دے رہا ہے. ہاں کہ آدھی دنیا نہیں، ساری ہفت اقلیم اور سب کچھ اس میں وہ دے رہا ہے ایمان کے بدلے میں کہ نہیں. ہاں اس لیے یہ ماحول بنایا تھا اعمال کے ذریعے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں کہا کہ کیسا ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والوں سے مطالبہ ہے. ہاں ہم سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. ایسا کیسا ایمان بنانا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، کہ جیسے صحابہ کا ایمان تھا، کہ صحابہ کا جیسا ایمان تھا کہ ایسا ایمان بنانا ہے. کہ صحابہ کا کیسا ایمان تھا؟ ہاں کہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ چیزوں کا تاثر بالکل نہیں تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، آخرت کا ذوق اور شوق بڑھ چڑھ کر تھا. ہاں حیات الصحابہ آپ پڑھو، ایک واقعات کیسا ہے کہ بالکل سچے ہے. عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی کہ وہ جب نصرانی بادشاہ کے پاس میں گئے، ہاں اور کہا کہ نصرانیت اختیار کرو، کہ نہیں. ہاں کہ پھر پیش کیا. ہاں اور پھر آخر میں کہا کہ ان کو بھی ڈال دو. ہاں کڑھائی کے اندر ان کو بھی ڈال. جب لے گئے تو رونے لگے، تو جو لے کے گیا اس نے بادشاہ کو کہ تو رو رہے کہ ڈر گئے. ہاں تو جب ان کے پاس میں آئے کہ کیا باتیں ہیں، کہا میں تو یہ تمنا کر رہا تھا کہ جتنے میرے جسم میں بال ہے اتنی میری جانیں ہوتی، اور ایک ایک کر کے جاتی اللہ کی نسبت میں لگا. ہاں کہ یہ چیزیں اندر تھی. پھر ایسے ایمان کا ماحول بنایا تھا عمل کے ذریعے، کہ ایمان کا ماحول تھا. ہاں کہ ہر ایک کہ عبادتیں، کہ دوسرے نمبر پہ عبادت اچھی ہوگی. جب ایمان کا ماحول بنے گا اور ایمان کی محنت ہوگی نا تو عبادت جو ہے نا، عبادت کا اعتبار جو ہے وہ ایمان کی محنت کے ساتھ ہے. عبادتوں میں اللہ، ہاں وہ حقیقت والی عبادت ہے. وہ کیسی عبادت ہے؟ حقیقت والی. اور وہ مطلوب ہے. ایک آدمی عبادت کرتا ہے، عادت سے عبادت کرتا ہے، ماحول سے عبادت کرتا ہے، حالات سے، وہ سارا وقتی ہے.
عبادت حقیقت والی عبادت کہ جس میں لذت ہو، کہ جو عبادت جس عبادت سے ہم اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے. کہ نماز کیسی تھی صحابہ کی، کہ کیسی نماز تھی، کہ نماز ایسی تھی کہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی تھی. 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسایا. ہاں میں کہتا ہوں آپ سنتے ہوا کہ 2 رکعت نماز کے گھر میں چکی چلی. ہاں کہ یہ ایمان والوں کو اللہ نے دیا ہے، کہ یہ لائن ہے ہماری. ہاں کہ ہمیں اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی ماننا، یہ بہت بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. اللہ کو ہم مانے جیسے اللہ نے کہا ایسا ہم کریں، پھر اللہ پاک کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ دنیا میں ہم تم کو بلند کریں گے، عزت تمہیں دیں گے، کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم پر غالب ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند رہو گے، کہ ساری چیزیں تمہارے لیے. ہاں عزت تمہارے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یہ نظام ہم کو دیا ہے کہ اس کو کرنا ہے. کہ ایسی ہماری نماز اپنی بنانی، کہ کلمے پہ نماز پہ محنت، کہ نماز سے ہوگی زندگی سے ہوگی، کہ نماز کو اچھی بنانا ہے. کہ ایسی نماز کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسا، 2 رکعت نماز کے ذریعے گھر میں چکی چلی. ہاں کہ ایمان والوں کو اللہ نے دیا ہے کہ آج تک مارکیٹ میں ایسی گھنٹی نہیں آئی کہ گیہوں ڈالے بغیر آٹا نکلے، نہ آئے گی قیامت تک. ہاں کہ گیہوں ڈالے بغیر آٹا نکلے. لیکن ایمان اعمال میں اللہ نے گھنٹی دی ہے، اور ہر ایک کو دی ہے. ہر ایک اپنے کلمے کو بنائے، ہر ایک اپنی نماز کو بنائے. ہاں کہ جو اپنے کلمے کو بنائے گا، نماز کو بنائے گا، کہ چلے گی. ایک مثال دی ہے کہ ساری ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بغیر پیسوں کے تمہارے کام بنائیں گے. کہ بغیر چیزوں کے، کہ پار ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ دریا پار ہونے کے لیے کشتی چاہیے، کشتی چاہیے. ہاں کہ جیسے مسلمان ہوتا ہے کہ آج پیسے کے لیے دکان چاہیے، ہاں کہ پیسے کے لیے ملازمت چاہیے، کہ پیسے کے لیے محنت چاہیے، کہ پیسہ گھر کر گیا ہے. یہ بات سمجھائے گی کہ بغیر پیسے کے ہم دیں گے، بغیر پیسے کے. ہاں کہ آٹے کے لیے پیسہ چاہیے، کہ بغیر پیسے کے ہم آٹا دیں گے. اور وہ جو شکل ہے کہ اس سے بھی آگے، کہ اس کے بغیر ہم کام بنائیں گے. کہ پار ہونے کے لیے کشتی چاہیے، کہ بغیر کشتی کے پار کروائیں گے. ہاں یہ ہے ایمان اور عمل کی ٹیکنالوجی، زبردست اللہ نے دی ہے ایمان والوں کو. ہاں کہ ہمیں اس پر آنا ہے اور ہر ایک کو لانا ہے. یہ اجتماع کا مقصد ہے، یہ دیا اللہ پاک نے کہ اپنی عبادتیں اچھی بنائے. اس میں نماز کو پہلے اچھی بنانا ہے، کہ نماز کہ پہلے ہماری نماز اچھی بنے. نماز کا ظاہر، نماز سے پہلے اچھی تیاری کرنی ہے. نماز سے پہلے کی تیاری اچھی طرح استنجا کرنا ہے، دوڑتے بھاگتے نہیں ہے. ہاں اچھی طرح الٹے پیر پہ زور دے کر اطمینان کے ساتھ، کوئی ٹپا باقی نہ رہے. ایسے استنجا ڈھیلا لو، آپ استبرا کرو کہ اطمینان کے ساتھ میں استنجا. ہاں پھر اچھی طرح وضو کرو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، اور اس کا خلل ہماری نمازوں میں ہوتا ہے. نماز میں خلل ہوتا ہے کہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. کہ جب وضو کے اثرات ہیں تو پھر نماز کے اثرات کیا ہوں گے؟ کہ جب وضو کے اثرات ہیں تو پھر نماز کے اثرات. یہ نماز کو بنانا ہے، کہ نماز کو ہم بنائیں. ہاں کہ پھر کیسی نماز؟ کہ کلمے والا یقین ہونا چاہیے اس میں، کہ نماز کو ہمیں بنانا ہے. ہاں اور ان عمل بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے پریکٹیکل حل عمل بتائے، کہ اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانا. یہ کلمے کا جز ہے، کہ ایک محنت ہماری کلمے پہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ جس سے کیا ایک ذوق شوق پیدا ہوگا، توبہ کی توفیق ہوگی. اور دوسرا محمد رسول اللہ، کہ جو اعمال ہے ان عمل کو صحیح کرنا ہے. عمل کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے. وضو کرتے وضو کو صحیح کرنا، کہ اس میں کیسا صحیح کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ایسا وضو. ہاں جو فرائض ہے اس میں جو سنتیں ہیں، کہ وضو کی کتنی سنتیں؟ کہ 17 سنتیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ اس میں مسنون چیزیں، مسنون چیزوں کو بھی وضو میں لانا چاہیے. کہ مسواک کی دعا ہے، چہرے کی دعا ہے، ہاں ہاتھ دھونے کی دعا ہے. کہ جو دعائیں علماء سے پوچھو، اس کے لیے علم ہے. ہاں کہ اس کے فضائل کو معلوم کرنا، فضائل والا شوق. ہاں مسائل والی شکل. ہاں اس کو لانا ہے، کہ فضائل والا شوق. کہ کیا ملے گا اس پر؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں کہ یہ دعا پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ کہ سنت کے مطابق وضو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں یہ شوق ہے کہ اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا. کہ فضائل، کہ فضائل اس میں پڑھی جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں کہ اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر اللہ پاک دیں گے.
اور فضائل کے ذریعے آدمی عمل پہ پڑتا ہے جلدی سے. آدمی کی طبیعت ہے نفع کو سامنے رکھتا ہے, فائدے کو سامنے رکھتا ہے, تو فضائل سامنے آتے ہیں کہ کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے جب فضائل کو سنا تو 20 سال ہو گئے, عصر سے پہلے کی 4 سنت اس کی کبھی نہیں چھوٹی. سفر میں, حضر میں, ہر جگہ پہ عصر سے پہلے کہ بھائی کیا بات ہے کہ بھائی میں نے فضائل سنے تھے کہ جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھ لے وے, اللہ کے نبی صاحب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کیا دعا کرتے ہیں, اے اللہ رحم فرما اس شخص پر جس نے عصر کے پہلے کی 4 سنتیں پڑھی. ہاں اس کے فضائل ہے کہ بھائی تہجد کے کیا فضائل ہے, کہ تہجد کے فضائل ہے کہ گناہوں سے روک ہے, کہ جسم کے لیے صحت ہے, کہ تہجد پڑھنے والا بیمار نہیں ہوگا. تہجد پڑھنے والا کیا ہے, بیمار نہیں ہوگا, اور گناہوں سے روک ہے. ہاں کہ بھائی نماز مسجد سے باہر نکلتے ہیں آنکھیں قابو میں نہیں ہے, محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہے, ہاں زبان قابو پہ نہیں ہے, موبائل ہاتھ میں ہے کہ بھائی جھوٹ ہو ہی جاتا ہے, کئی مرتبہ ہوتا ہے, کہ نہیں تہجد کا اہتمام کرو. یہ فضائل ہے. یہ کیا ہے, یہ فضائل ہے کہ گناہوں سے روک ہے. اللہ کے نبی صاحب فرماتے کہ گناہوں سے روک ہے. ہاں کہ یہ فضائل, ایسے اچھی طرح وضو, ایسے اچھی طرح نماز. 51 سنتیں نماز میں. کتنی سنتیں؟ ہاں کہ محمد رسول اللہ, کہ 4 قسم کی سنتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اس لیے مشق کرنا ہے کہ عادت کے کام میں پہلے لاؤ. پہلے کس میں آئے گی سنتیں؟ عادت کے کام میں. جتنے عادت کے کام ہیں, بھائی کھانا ہے, سونا ہے, بات چیت ہے, گھر میں داخل ہونا ہے, اس کی ساری سنت ہے کہ گھر میں داخل ہو سنت کے مطابق. ہاں کہ سنت کہ اس میں کس کا نفع ہے, ہمارا نفع ہے. ہاں کہ گھر میں داخل ہونے کی, کہ آدمی گھر میں داخل ہو بسم اللہ بول کر گھر میں داخل ہو, سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہو. ہاں کہ سنت ہے. ایک صحابی رضی اللہ کے رسول میں گھر میں, کہ میرے گھر میں بہت تکلیف ہے, بہت پریشانیاں ہیں, بہت مسائل ہے, دنیا نے مجھ سے ہاتھ موڑ لیا, بہت تنگی ہے. آپ نے کہا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو, ہاں مجھ پر درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو. یہ عمل بتائے, یہ سنتیں بتائی گھر میں داخل ہونے کی, کہ گھر میں ایسے داخل ہونا ہے, مسکراتے ہوئے داخل ہونا ہے. بہت ساری سنت ہے گھر میں داخل ہونے کی, کہ گھر میں آدمی داخل ہو کیسے داخل ہو, مسکراتے ہوئے. کہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو. ہاں اجازت لے کے گھر میں داخل ہو, ایسے اچانک نہیں ہے میرا گھر ہے میں گھس جاؤں, نہیں, کہ ذرا کھٹکھٹا ہے, سلام کرے زور سے, السلام علیکم, اور اس کا ریوارڈ ڈالے سلام کا, کہ گھر میں داخل ہوتے سلام. بلکہ سلام تو ہر جگہ پہ بار بار ہے. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دن میں 20-25 مرتبہ سلام کرے نا, کہ جنت میں اس کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کے نبی جتنی عادت کی سنتیں ہیں, کہ گھر میں داخل ہونے کی, کھانے کی, پینے کی, شادی بیاہ کی, موت میت کی, جتنی سنتیں ساری عادت ہے, اس کو اپنی مشق میں اس کو لانا ہے. کہ ہر ایک میں سنت طریقہ, ہر ایک میں کیا, اس کو عادت کے. کہ پھر دوسرے عبادت میں, کہ جتنی عبادتیں, کہ نماز ہے کہ 51 سنتیں, کہ 51 سنتیں نماز میں آنی چاہیے. کہ سنت کے ہاتھ کیسے اٹھانا, اس کے لیے علم ہے, علماء سے پوچھو ہم. ہاں کہ بھائی کون سی اس کی کیا سنت, علماء سے پوچھنا. علم کا معنی راستہ ہے, کہ منزل ہماری جنت ہے, جانا ہے کہ راستہ. ہاں کہ راستہ ہونا چاہیے, کہ جاننا, کہ تحقیق کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, کہ حال کا امر کیا ہے, کہ وہ معلوم کرے, ہم جو موقع ہے اس کو, کہ جو کام کرنے کے سارے معلوم کرے. کہ پوچھو علماء سے. ایسے نماز آئی, بھائی نماز کی سنتیں کیا ہے, نماز کی سنتیں کیا, بہت ساری سنتیں مفقود ہے, بہت ساری سنتیں چھوٹی ہوئی ہے. اس لیے ہم اس کو علماء کی صحبت ہونی چاہیے, علماء سے رابطہ ہونا چاہیے, جاننے والے. ہاں کہ ان سے پوچھو, ان کے پاس میں بیٹھو, معلوم کرو, کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ان کو پڑھو, کہ کیا کیا سنت ہے. کہ آدمی اپنے کاروبار کی ایک چیز معلوم کرتا ہے, ایک چیز معلوم کرتا ہے. ایسے کہ اپنی نماز, کہ 20 سال 25 سال 50 سال ہو گئے, ابھی تک میری نماز میں سنتیں نہیں آئی. ہاں کہ مجھے اپنی نماز میں سنتیں لانی ہے, کہ سنتیں میری, کہ جتنی عبادت ہے, کہ نماز کے ذریعے پہلے نماز میں سنتیں لانی. ہاتھ کیسے اٹھانے, کہ 50 سال ہو گئے ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ. ہاتھ اٹھانے کی سنتیں ہیں, کہ ہتھیلی قبلے کی طرف رہے گی, انگلی اپنی حالت پہ رہے گی, کہ کان کی لو تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا, یہ اٹھانے کی سنت ہے. باندھنے کی سنتیں ہیں, آدمی اوپر ہاتھ باندھتا ہے, کہ باندھنے کی سنتیں بتائی کیسے ہاتھ باندھے جائیں. ہاں قرات کی سنتیں بتائی, کہ کیسے پڑھنا, اس کی سنتیں بتائی. رکوع کی سنتیں بتائی, سجدے کی سنتیں بتائی. امام کے ساتھ جوائن ہونے کی سنت ہے, کہ امام کے پیچھے کیسے کھڑا ہونا ہے, کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, پہلے آئے کہاں کھڑے ہوں گے.
ہاں جب پہلے آدمی آئے گا امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو پھر آنے والا امام کی داہنی طرف جائے گا، پھر بائیں طرف، پھر داہنی طرف، پھر بائیں طرف. اب آپ دیکھو ایک طرف وہ ایک صفحے ادھر خالی پڑا ہے. ہاں کہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت ہے کھڑا ہونا. کہ سلام پھیرنے کی سنتیں ہیں، کہ 4 سنتیں ہیں سلام پھیرنے کی. کہ جب آپ سلام پھیرو تو نیت کرو، 4 نیتیں بتائی. ہاں کہ مقتدی کی نیت کرو، فرشتوں کی نیت کرو، پاک جین آپ کی ساتھ جماعت میں ان کی نیت کرو، اور امام کی نیت کرو. 4 نیتیں. ہاں کہ نماز کہ ایک سنت چھوٹنی نہیں چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے. کہ جس کی زندگی میں کہ نماز کی سنتیں آ گئی نا تو پھر عادت، عبادت، دعوت، اخلاق اس کی سنتیں آئے گی. ہاں کہ جس کی زندگی میں نماز کی سنتیں آ گئی، اس کے لیے نماز ہے. اللہ کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ سب کام بتائے کرنے کے کہ جیسے میں نے کیا ایسے کرو. کہ کہاں سے ابتدا؟ نماز سے. کہ نماز اپنی بنا، پھر ساری چیزوں میں سنتیں آئی. محمد رسول اللہ، ایمان ہے محمد رسول اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کی اتباع کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو دے لے لو، سمجھ میں آوے نہ آوے، دل مانے نہ مانے، ہر حال میں لے لو. نبی کی اتباع، فاتبعونی، کہ ہر حال میں نبی کی اتباع کرنی. ہاں چاہے کتنا ہی اچھا دکھ رہا ہو اور چاہے کتنا ہی ہو، کہ نہیں کہ شادی نبی کے طریقے کے مطابق، موت میت نبی کے طریقے کے مطابق، لباس نبی کے طریقے کے مطابق، وضاقت نبی کے طریقے کے مطابق. کہ ہر کام میں سنت ہے. عادت، عبادت، دعوت، اخلاق، یہ جتنے سارے کام ہیں کہ سارے کاموں میں سنتوں کا اہتمام. محمد رسول اللہ. ابتدا کہاں سے؟ بھائی نماز سے ہے. ہاں کہ نماز کے، اس لیے اس کو سیکھنا ہے. فضائل والا شوق، مسائل والی شکل، اللہ والا دھیان. کہ غفلت ہے، کیا ہے؟ غفلت ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کروایا ہے، اللہ پاک نے اس کی ترغیب دی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح شام خوب ذکر کرو. کہ لے کے بیٹھنا ہے، تسبیح لے کر بیٹھے، تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں کہ یہ جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے اثر ہوتے ہیں، اس کے اثر ہوں گے دل میں، اس کا اثر کرے گا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے. الحمدللہ، کہ تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ، الحمد، یہ اثر کرے گا اندر. اور ایسا اثر کرے گا کہ جب کوئی چیز دیکھو گے نا تو اللہ یاد آئے گا. کون یاد آئے گا؟ ارے کون یاد آئے گا؟ ہاں کہ بھائی اوہ کیسا بہترین بنگلہ ہے نا. نہیں بھائی، یہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں نہیں رہے گا. پہلے نہیں تھا، بعد میں رہنے کا نہیں ہے، تو اس میں عیب ہے. تو اس کی کیا تعریف؟ کہ تعریف تو کس کی ہے؟ جو بے عیب ہے، جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مخلوق ہے سب، ان سے کچھ نہیں ہوگا. کہ کرنے والے اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. یہ تاثیر ہے الفاظ کی، کہ جب اب اس کے معنی کے استظہار کے ساتھ میں پڑھو نا برابر بیٹھ جاتی ہے. ہر تسبیح قبلہ رخ باوضو بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، ایسے دھیان کے ساتھ میں پڑھنی چاہیے کہ پھر وہ بیٹھے گی. کہ جیسے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی یہ گولی ہے، اس سے شیر مر جاتا ہے. اب وہ لے کر گیا اور اس نے مارا بلی کو، تو بلی بھی نہیں مری. تو اس نے کہا بھائی یہ تو بلی بھی نہیں مرتی، تم کہہ رہے ہو شیر مر جاتا ہے. کہہ رہے بھائی اس کو ایسا نہیں ماری جاتی، اس کو بٹھا اندر نالی میں پھٹ کر، ہاں، اور اس کو چڑھا اور اب لگا نشانہ. ہاں ایسے قبلہ رخ باوضو بیٹھ کر معنی کے استظہار کے ساتھ دھیان کے ساتھ آدمی پڑھے نا تو پھر اندر سے غفلت دور ہوتی ہے، کہ پھر وہ لگتی ہے برابر. ہاں اثر ہے، اثر ہے اس کا. اس لیے ایک محنت ہے، اس محنت کے ذریعے اس کو کروایا جاتا ہے کہ آدمی اس کو جو ہے وہ کرے. ہاں کیا یہ الفاظ کے اثر ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو لفظ اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ لفظ اللہ کے یہ فضائل، یہ فضائل، یہ فضائل، یہ فضائل. بہت بڑی مجلس تھی. تو اس میں ایک حکیم صاحب تھے، وہ حکیم صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی ایک لفظ کے اتنے سارے فضائل، یہ لفظ اللہ کے اتنے سارے فضائل، یہ آپ کتنے سارے فضائل بتا رہے. تو جو بزرگ تھے سب مجمع کے سامنے ان کو کہا، اے خر تجھے میدانی، اے گدھے تجھے کیا پتا. تو بڑا حکیم تھا، شہر کا بڑا آدمی تھا. جب حضرت نے گدھا کہا نا تو اس کو پسینہ نکلنے لگا سردی میں. ہاں وہ پسینہ خوب نکل رہا ہے. تو حضرت نے کہا ارے حکیم صاحب کیا بات ہے، پسینہ نکل رہا ہے. کہا حضرت آپ نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مجھے گدھا کہا، اتنے بڑے مجمع. تو حضرت نے کہا کہ جب لفظ گدھا کا ہی اثر ہے، لفظ گدھا کا ہی اثر ہے تو لفظ اللہ کا اثر نہیں ہوگا.
ہم یہ تسبیح پڑھ دیں سبحان اللہ الحمدللہ تو اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ہاں کہ اس کا اثر ہوگا، دھیان سے پڑھنی چاہیے، کہ درود شریف دھیان سے پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی، کہ جب درود شریف آپ دھیان سے پڑھو گے نا تو اس کا پہلا نمبر نبی سے محبت ہوگی. کیا ہوگی؟ حضور سے محبت ہوگی، سچی محبت، دعوے نہیں ہے. ہاں کہ سچی محبت، کہ پھر ایک کے کام سنت کے مطابق. کیا ہوگا؟ محبت. کہ محبت جس سے ہو جاتی کیا ہوتا ہے کہ محبت اس کو خود آداب محبت سکھلاتی ہے کہ ایک سنت ہے، پھر بیٹا ہو یا پھر کوئی بھی ہو کہ سنت غالب رہے گی، یہ محبت ہے. ہاں کہ شادی میں کہ بیٹا ایک ہی بیٹا ہے کہ نہیں، نبی کے طریقے کو اس میں زندہ کرنا ہے. ایک بیٹا ہے، نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، کہ گھروں میں نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے، کہ پھر کہ نبی سے محبت ہے، کہ ایک ایک سنت زندگی میں آئے گی، کہ کوئی سنت چھوٹے گی نہیں. ہاں کہ گھر میں سنتوں کا چھوٹنا آدمی کو برداشت نہیں ہوگا. گھروں میں کہ ایک ماحول بنے گا، کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے نا تو واقعی میں ماحول بنتا ہے. ہمارے اکابرین کے گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ بھی ویوہار سنتوں والا ہوتا تھا. ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا تھا گھر میں، تو میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا دیکھ، بہو سے کہ بیٹی ذرا دیکھ کیوں رو رہا ہے، بہت شور مچا رہا ہے. تو بہو نے کہا ٹھیک ہے ابا جا. تو وہ گئی اور 5 منٹ میں واپس آ گئی، وہ چپ ہو گئے. تو حضرت نے اس کو بلایا کہ بیٹا کیا بات ہے، کب سے یہ رو رہا تھا؟ کہا جو کام والی تھی اس کو ازار الٹے پیر سے پہنا رہی تھی. کہ سنت کیا ہے؟ سیدھے پیر سے پہننی چاہیے. کہ ایک ماحول بنا ہے گھر میں سنتوں کا، کہ بچہ بھی ازار الٹے پیر سے پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک اللہ والوں کے گھر کے اللہ والے گئے تو بڑا مکان تھا، بڑی فیملی تھی، وہ 15-20 بچے تھے. تو ان کے لیے ملے کہ عصر کا وقت تھا تو وہیں عبادت کرنا تھا، وہیں ساروں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ بیٹھے، وہ سارے بچے کھیلنے کے لیے گئے. وہ گراؤنڈ تھا، وہاں سارے بچے کھیل رہے تھے. وہ مغرب تک کھیلے اور کھیل کے بعد سیدھے بچے جو ہے نا وہ آواز لگائی تو دوڑ کے سیدھے صف میں آ گئے اور سب صف میں بیٹھ گئے اذان سے پہلے. تو بزرگ نے کہا کہ یہ سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک نے بھی وضو نہیں کیا. تو اس بزرگ نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں سارے بچے باوضو رہتے ہیں. سارے بچے کیسے رہتے ہیں؟ باوضو رہتے ہیں. سنت ہے باوضو رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک ایک سنت اپنی زندگی کے اندر لا، کہ یہ نماز کے ذریعے آئے گی، کہ نماز ہماری اپنی بنائے، اس کے لیے سیکھنا اور غفلت کو دور کرنا. کہ غفلت کو دور ہو، کہ آدمی سیکھتا بھی ہے، معلوم بھی کرتا ہے، لیکن استحضار نہیں ہوتا تو غفلت ہے. کہ معلوم کر لینا کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے. اس لیے حضرت مولانا دونوں کو ساتھ میں علم ذکر لازم ملزوم ہے. کہ تصویر دھیان سے پڑھو، کہ درود شریف دھیان سے پڑھو تو غفلت دور ہوگی. پھر نبی کے طریقے ایک ایک زندگی میں آئیں گے، یہ جو آپ نے کیے وہ سارے زندگی میں آئیں گے. ایسے استغفار، یہ تسبیح اس کو خوب پڑھو. معافی مانگو اللہ سے، معافی اللہ کو بہت پسند ہے. استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. کہ اتنا سب ہوا، اتنا سارا ہو گیا، اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اب استغفار کرو. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے بندے معاف، میرے بندے معاف. ہاں کہ سارا معاف. اللہ پاک کہتے ہیں میں پکڑ نہیں کروں گا. ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم یستغفرون. کہ نبی جی جب تک آپ کریں گے ہم آپ کی امت کی پکڑ نہیں کریں گے، اور جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی ہم پکڑ نہیں کریں گے. اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگ. اللہ بھول ہو گئی کہ دن میں 70 مرتبہ، کہ 70 مرتبہ معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. آج موقع ہے، آج آنکھیں دیکھ رہی، زبان بول رہی، کان سن رہی، ہاتھ پکڑے، آج موقع ہے. کل موقع نہیں رہے گا. کل کا رونا کام نہیں آئے گا، کل کا چیخنا کام نہیں آئے گا، کل کا چلانا کام نہیں آئے گا. آج موقع ہے، آج موقع ہے. آج معافی مانگ لو. وہ کریم رب ہے، ایسا رب ہے کہ ماں سے زیادہ نرم ہے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہاں اس لیے اس کو بنانا بہت آسان ہے. بلکہ 2 رکعت ایک ترتیب بتائی، بلکہ دل میں آدمی اس سے بھی آگے، دل میں ہاتھ بھی نہ اٹھائے، دل میں اللہ سے کہے اے اللہ بھول ہو گئی، معاف کر دے. معاف کر دے گا وہ، اور ایسا معاف کرے گا کہ کسی کو نہیں کہے گا. ہاں اور کل رسوا نہیں کرے گا، ختم کر دے گا سارا. ایسا معاف کرے گا، ایسا معاف کرنے والا ہے وہ. ہاں تو اس رب سے معافی، اس لیے استغفار ہے، روزانہ استغفار. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اس تسبیح، اس سے غفلت دور ہوگی. جب بندہ معافی مانگتا ہے نا، ہاں اللہ سے کہتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرتے بلکہ اس کو اچھے کام کی توفیق دیتے. کیا دیتے؟ اس کو اچھے کام کی توفیق دیتے.
وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو وہی دیتا ہے کہ اس کو اچھے کام کی توفیق دیتے ہیں، تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ہاں، اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ہاں، اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، ہاں، اس کے گناہوں کو، ہاں، کہ یہ مغفرت ہے، مغفرت کے معنی یہ ہے اللہ یہ معاف کرتا ہے، یہ توفیق دیتے ہیں، موجبات رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، موجبات مغفرت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اس کے اسباب کو پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے استغفار کی کثرت کرنا، ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنا ہے کہ عبادت ہے، پھر اپنی معاشرت، رہن سہن اپنا، کہ اس کو صحیح کرنا ہے، کہ ایمان بڑھتا ہے پھر معاشرت اچھی بنتی ہے، کہ جس ایمان نے عبادت پہ کھڑا کیا کہ وہ ایمان معاشرت پر کھڑا کرے وہ کافی نہیں، اس لیے ایمان پہ محنت، اور محمد اللہ اپنی معاشرت کو صحیح بنانے کی محنت، کہ اسلامی کلچر بنانا، کیسا کلچر؟ اسلامی کلچر، اسلامی رہن سہن، ہاں، اور اس میں معاشرت میں عورتوں کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان سے اچھی معاشرت گزارو، ان کو صحیح کرو، گھر ان کا ہے، ہاں، دستاویز تو ہمارے نام پہ، لیکن گھر کس کا ہے؟ ارے گھر کس کا ہے؟ گھر والی کا، بچے کس کے ہیں؟ ہاں، گھر والی اور بچے ایک ٹیم ہو جاتی ہے اور حضرت الگ ہو جاتے ہیں، ہاں، اس لیے اپنی معاشرت بنانا ہے، ہم اپنی معاشرت کو بنائیں، اپنا رہن سہن کو بنائیں، بھائی چارے کے اندر پیدا کریں، اور اس کے لیے اعمال دعوت ہے، گھر کی تعلیم کا اہتمام کریں، اور اس میں گھر کی ذمہ دار کون؟ عورت ہے، عورت، ہاں، کہ اس کو اپنائے، اس کو اپنے ساتھ میں لے، اس کو خوش رکھے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ عورت جب آتی ہے نا گھر میں تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، وہ طے کر کے آتی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی میری گزرے گی، حالانکہ آپ دیکھو نا 17 سال 18 سال ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، اور اس کا لیکن وہ سب بھول جاتی ہے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا شوہر ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ وہ رہتی ہے، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹی کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، حالانکہ دوپہر میں کھانا نہیں کھایا ہے، ہاں، کہ وہاں تو 5-5 ہزار کے کپڑے پہنتی، اس کی حیثیت نہیں 500 روپے کے کپڑے دلانے کی، لیکن وہ خوش ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں کہتی کہ آپ مجھے ذرا یہ ڈریس دلاؤ، نہیں، وہ اس کے ساتھ میں خوش ہے، اس کے ساتھ میں رہتی ہے، خوشی غمی میں اپنا پورا کلچر بدل دیتی ہے، اپنا کھانا بدل دیتی ہے، اپنا رہن سہن بدل دیتی ہے، اپنا آرام بدل دیتی ہے، وہ ساری اتنی بڑی قربانی لے کر آتی ہے، ہاں، آج ہم کہتے ہیں کہ یار عورت قابو میں نہیں ہے، نہیں، بھول تو ہماری ہے کہ ہم نے کہ اس کے ساتھ میں جو دینا تھا وہ نہیں دیا، اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا، ہاں، اس کو اپنے خیال میں لینا تھا ہم نے نہیں لیا، اس کو اپنے ساتھ میں چلانا تھا ہم نے نہیں چلایا، ہاں، اس لیے ابتدا میں آتی ہے نا وہ وقت ہمارا ہوتا ہے، وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، تو اس وقت اگر چک گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بے دینی میں آگے بڑھتی ہے، جب بچے ہوتے ہیں نا، ہاں، جب پہلے مرد بولتا ہے تو وہ سن لیتی ہے، ہاں، ایک اس کا پیریڈ ہے، وہ ٹائم ہے اس کا سننے کا، وہ دیکھتی ہے، یا پھر کچھ ٹائم ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو زبان دے دیتا ہے، پھر وہ بولتی ہے، اور پھر اس کا بولنا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، یا پھر وہ بولتی ہے، یہ سنتے ہیں میاں، ہاں، پھر بڑھاپا ہو جاتا ہے، دونوں بولتے ہیں، پورا محلہ سنتا ہے، ہاں، کہ یہ معاشرت کو ہم نے بگاڑا، تو اس پہ ہم نے محنت نہیں کی، تو اس پر ہم اگر محنت کرتے ہیں نا تو گھر بن جاتا ہے، پوری معاشرت ہوتی، شادی بیاہ، موت میت، گھر میں بچے کی ترتیب سب ہوتا ہے، وضاقت ہے، ساری چیزیں صحیح ہو جاتی اگر عورت صحیح ہو، ہاں، اس لیے کہ یہ بہت پکی ہے، اس میں اگر دین آیا نا تو اس کی دینداری ولیوں پر بھاری پڑتی ہے، ہاں، جتنے اسراف، جتنا کابرین، جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، سب کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، کہ یہ پرہیزگار ہے، یہ تقوی والی، ہاں، کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو بنایا ہے کہ یہ نیک تھی، بڑی تقوی پرہیزگار، حضرت خواجہ چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کہ کتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، خواجہ صاحب معین چشتی رحمۃ اللہ جب گھر میں داخل ہوئے تو مسکرا رہے تھے، تو اماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے آج بہت مسکرا رہے ہو؟ کہ امی جان آج بڑا دین ہے، آج بہت بڑا دین ہے، کئی لوگ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، تو ماں نے کہا بیٹا تمہارا کمال نہیں تو ہمارا کمال ہے، ہاں، خواجہ صاحب بیٹھ گئے ہیں اور ماں کے پیر پکڑ لیے، اور امی جان سے کہنے کہ امی جان آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو امی جان نے کہا بیٹا میں ان دنوں میں چل رہی تھی، یعنی جب تم پیٹ میں تھے، میں نے مشکوک لقمہ بھی پیٹ میں نہیں ڈالا، کیسا؟ شک والا لقمہ، ہاں، مشکوک، وہ صحابیات کہتی دیکھو حلال لانا، ہاں، کیا لانا، ہاں، کہ نہیں، اور بے دینی ہوتی ہے نا تو عورت تقاضے رکھتی ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ایسا فرنیچر، ایسا یہ ایسی چیزیں چاہیے،
اور دین ہوتا ہے تو کیا کہتی حلال لانا. ہاں یہ بھوکے رہیں گے چلے گا. اس لیے معاشرت میں جو ہے نا سادگی تھی, عورتوں کی وجہ سے تھی کہ کپڑوں پہ پیون تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میری ایک کرتی پر انصار کی 70 بچوں نے نکاح کیا. ہاں کہ شادی تھی, کہ معاشرت سادگی تھی, کہ لباس میں سادگی تھی, مکانوں میں سادگی تھی, کھانے پینوں میں سادگی تھی, کہ حلال چلے گا, حرام نہیں چاہیے. حرام کہ نہیں چاہیے. کہ وہ صحابیت کہتی کہ دیکھو حلال لانا کے اندر یہ جذبات تھے کہ بیٹا شک مشکوک لقمہ بھی میں نے پیٹ میں نہیں ڈالا. یہ مائیں تھی. اور پھر بیٹا جب تمہارے دودھ پلانے کا وقت تھا تو پہلے میں وضو کرتی, 2 رکعت نماز پڑھتی, پھر تمہیں دودھ پلاتی. اللہ اکبر. ہاں آج ہم نے عورتوں کو کیا دیا ہے؟ ہاں کہ قصور کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے, کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی. آج ہم نے اس کو دین نہیں دیا, آج ہم نے اس کو اللہ کی پہچان نہیں کروائی. ہاں آج ہم نے اس کو قرآن صحیح نہیں کروایا. کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پوچھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھ کیسی ہے, ہاں وضو کیسا ہے, نماز کیسی ہے. وہ کر رہی ہے. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے گھر کے اندر کہ یہ صحیح ہوگی تو سب کو صحیح کر دے گی, پورا گھرانہ صحیح کر دے گی. اللہ نے اس کو ملکہ دیا ہے. ہاں اللہ نے اس کو نظام سونپا ہے کہ زبردست اس کو صلاحیت دی اللہ پاک نے, اچھوں کو ٹھکانے کر دیتی, ایسی اس کے اندر صلاحیت ہے. ہاں کہ وہ بچوں کا ایسا نظام بنائے گی, بچے تیار ہوں گے, وہ آپ کو تقویت دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی کون تھی؟ عورت تھی. آپ تو کہہ رہے تھے زملونی کہ آپ کو تسلی دی, آپ کو تسلی کے کلمات کہے, آپ کی ہمت افزائی کی. کہ وہ عورت تھی. کہ آپ گھر میں کاروبار کے پریشان ہیں, کہ عورت اگر دیندار ہے نا تو آپ کو تسلی دے گی, گھبراؤ مت, کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے. ہاں آپ کی آخرت کی فکر کرے گی, آپ کے دین کے تقاضے پہ آڑ نہیں بنے گی. 4 مہینے جانا ہے کہ ہاں آپ جاؤ, کوئی بات نہیں. آدمی گھبرائے گا, بچوں کا کیا, آج مسئلہ گھر کا ہی ہے کہ گھر کا کیا ہوگا, کیسے 4 مہینے لگانے تو ہیں مجھے. ہاں لیکن ہم نے عورت کو بنایا نہیں, اس کا ساتھ نہیں دیا. اس کو ساتھ میں لینا ہے, اپنی فکروں میں اس کو شامل کرنا ہے. ہمارے فرماتے تھے کہ بھائی عورتوں سے بھی کہو کہ جیسے ایمان بنانا ضروری, عمل بنانا ضروری ہے, ایسے ایمان عمل دنیا میں پہنچانا ضروری, اس کی تم ذمہ دار ہو. ہاں تم کچن کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے نہیں ہو, بلکہ پورے یہ فکریں ان کے اندر ڈالنی, اور جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان کو سنانا, ایسا ہے, یہ ایسا ہے. ہاں اس کے لیے تعلیم ہے, ہفتہ واری تعلیم ہے, ان کو لے کے نکلنا, ان فکروں کے, ان محنت کے رنگ میں ان کو رنگنا ہے. یہ فکروں میں رنگے, ان کو ساتھ میں لینا. یہ نہیں ان کا معاملہ لگے, ان کو کیا پتا چلے, نہیں, ان فکروں کے اندر ان کو ساتھ میں لینا ہے. ایک بھائی کی تشکیل ہوئی, بیرون کی تشکیل ہوئی. اب وہ بیرون جانے کا تھا, ان کو تشکیل ہوئی, مسجد والے اس کے پاس میں آئے. اب جو ہے وہ بیچارہ کیا کہے, تقاضے پہ چلنے والا آدمی تھا, لیکن پریشان تھا, گھر کے حالات صحیح نہیں تھے, کہ گھر میں تکلیفیں پریشانیاں تھی, بہت مسائل سے بیچارہ چل رہا تھا. اب وہ گھر میں آیا, اور گھر میں داخل ہوا نا تو چہرہ اس کا گرا ہوا تھا. تو بیوی نے اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی, پڑھ لیا, یہ سمجھدار بیوی ہے. ہاں کہ کیا بات ہے, کہ نہ کچھ نہیں ہے, نہ کوئی بات ہے, چہرہ آپ کا گرا ہوا ہے, کہ نہ کچھ نہیں ہے, نہ کوئی بات ہے. کہا وہ تو مسجد میں ساتھی آئے تھے, کیا تھا, وہ تو تقاضا لے کے آئے تھے, بیرون بھیجنا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ارے کیا جواب دیتا میں, کیا ہے میرے پاس, کچھ ہے تو نہیں اس وقت میرے پاس, گزشتہ آپ کے زیورات بیچ کر گیا تھا, اور برتن تھے وہ بیچ دیے تھے, اب تو کچھ نہیں ہے, کیسے جاؤں میں؟ تو وہ بیوی کیا کہہ رہی ہے, کیوں آپ نے کیوں منع کیا ان کو, آپ کہتے تھے ان کو کہ جانا ہے, یہ مکان بیچ دو, آپ یہ مکان بھیج دو, کرائے پہ ہم چلے جائیں گے, لیکن دین کا تقاضا پورا ہونا چاہیے. یہ ہے اندر کے جذبات ساتھ دیتی, کہ جیسے صحابیات نے ساتھ دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا, ہاں مہاجرہ رضی اللہ ساتھ دیا, کہ نہیں ہاں جاؤ آپ, ہاں اللہ میں ضائع نہیں کریں گے, آپ کام کے لیے جا رہے ہو, جاؤ, وادی غیر ذی زرع, ایسی جگہ ہے کہ کچھ نہیں ہے, کہ نہیں اللہ ہے ہمارے ساتھ, آپ جاؤ, ہاں اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, ہاں اللہ میں اجاڑیں گے نہیں. یہ ہے, اب جاؤ اللہ کے راستے میں. یہ ہے اپنی معاشرت کو بنانا, اس کی ہمیں فکر کرنا کہ عورتیں دیندار ہوگی نا تو پھر بچے دیندار ہوں گے, بچے دیندار ہوں گے, گھرانہ دیندار ہوگا. اس کو تو ہمیں حکم دیا ہے کہ بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کر چلو, ملت ابیکم ابراہیم. ہاں
اللہ پاک کہہ رہے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، کہ ملت ابراہیم کا اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہاں فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ نبی جی ان کی اتباع کیجئے. کہ بچوں کو بیوی کو ملت میں کون تھے؟ تین تھے، مرد عورت اور بچے تینوں تھے، کہ تینوں کو ساتھ میں لے کے چلنا. کہ ساتھ میں کیسے لے کے چلے؟ کہ ان کی فکروں کو، کہ عورت کی فکروں کو دینداری دین کی فکریں بنانا، کہ پھر بچے بھی بنیں گے، بچے بھی کہ حضرت اسماعیل بنے. کہ صحابہ چھوٹے چھوٹے تھے، 13 سال 14 سال 15 سال 12 سال، کہ کیسے جذبات تھے، کہ کیسے بنے. کہ ماں نے ان کی فکروں کو بدلا ہے، ان کی مینٹالٹی چینج کی ہے، ان کی ذہنیت کو بدلا ہے، اور یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی کہ آخرت اصل ہے، آخرت کے لیے جینا ہے، ایک غم آخرت کا ہے، انما ہممنا الآخرہ. یہ بات ان کے دلوں میں بھر دی کہ ان کی ماں نے. ہاں کہ پھر کہ دنیا میں پیغام پہنچا. پھر کہ آج امت پیاسی ہے، چاروں طرف آپ دیکھو آگ لگی ہے، بے دینی کی آگ لگی ہے. دیکھو سون کی کارگزاری میں اپائنٹمنٹ، دیہات تو دیہات، کہ ہمارے گھروں کے بازو میں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ کلمہ نہیں آتا، کہ چچا کلمہ پڑھو، 60 سال کی 70 سال کی عمر ہے، چاچا بسم اللہ پڑھتے ہیں. چاچا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چاچا کو کلمہ معلوم نہیں ہے. ایسے یہ حضور کی امت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. کہ ذمہ دار کون ہے؟ کہ میں اور آپ ہے، کہ میں اور آپ ہے. کہ جس امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قربانی کے ساتھ میں اس امت کو کھڑا کیا، کہ کس قربانی کے ساتھ میں، کہ صحابہ نے کس قربانی کے، نہ کھانا دیکھا، نہ پینا دیکھا، نہ سونا دیکھا، نہ بچے دیکھے، نہ کاروبار دیکھا، کہ کوئی چیز نہیں دیکھی. اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اپنا سب کچھ لگا دیا. ہاں کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، کہ ہونے دو یتیم، کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے. ہاں کہ اپنے سارے تقاضے دبا دیے. ہاں اپنی ضرورتوں کو دبا دیا، کہ پہننے کا کپڑے نہیں ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فوراً نکل گئے نماز کے بعد. ہاں پھر بعد میں اللہ کے رسول کی کیا بات ہے، کہ اللہ کے رسول میرے اور بیوی کے درمیان میں ایک ہی کپڑا ہے. ہاں کہ وہ کپڑا میں پہن کر آیا تھا، میں نے نماز پڑھی، میں گھر میں گیا، اسے نماز پڑھنی تھی. یہ حالات تھے، کھانے کے حالات آپ دیکھو نا، مدینے میں ہر گھر میں فاقہ ہوتا تھا. ہاں کہ یہ چیزیں تھی، لیکن یہ سب کیوں تھا؟ ہاں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، یہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے. اور یہ کر کے انہوں نے امت کو سنبھال لیا، امت کو ہرا بھرا کر دیا. کئی باتیں معاشرت معاملہ 100% نماز آ گئی، کہ منافق کی بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے، ایسا ماحول بنایا. عبادتوں کو اوپر تک لے گئے. ہاں کہ راتوں میں گھروں میں کہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے، کہیں ذکر کی آواز آ رہی ہے، کہیں نوافل کو لوگ پڑھ رہے ہیں، کہ صبح میں ایک ماحول بنا ہوا تھا گھروں میں. ہاں کہ عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کہتی لو بہنا 3 پارے بھی پیرو گے، روٹی بھی پک گئی. ایک ماحول بنایا تھا. امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس محنت سے میں چاہتا ہوں کہ احیاء جمیع ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سطح چھوڑ کر گئے تھے کہ امت سطح پر آ جائے. ابھی تو نماز نہیں ہے، ابھی تو نماز نہیں ہے. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرماوے. ہاں اللہ ہماری غفلت کو دور فرماوے. یہ یہاں لانے کا مقصد یہی ہے، یہ بیداری اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بنانا، اپنے ایمان عمل کو بنانا، اور ایمان عمل کو لے کر دنیا میں چلنا. ہاں کہ یہ ایمان پر محنت کرنا، ایمان کو جو ہے وہ بنانا، اور یہ بن کر اپنے عمل اچھے بنا کر پھر اخلاق کے ساتھ دنیا میں چلنا پھرنا، اپنے اخلاق کو اچھا کر کے دنیا میں چلنا، بھائی چارگی کے ساتھ، درگزر کرتے ہوئے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسروں کو معاف کرتے ہوئے. کہ آج تو اس محنت کا اثر ہمارے گھر میں نہیں ہے، بیوی کی ہم نہیں سنتے، ہاں بچے ہمارے کہنے میں نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، ہاں پارٹنر کے ساتھ ہمارا معاملہ رہتا ہے کہ نہیں باہر چاہیے وہ نہیں ہے. اثار، ہمدردی، خدمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغیچہ تیار کیا تھا، کہ مال کی کوئی محبت نہیں تھی، کہ بھائی میرے والد گزر گئے اتنا دینے کا تھا، کہ معاف. ارے بہت لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہو رہے، اب معاف. ہاں کہ بالکل مال کی محبت دلوں کے اندر نہیں تھی. اثار، ہمدردی، بھائی چارگی تھی، ہر ایک کی خیر خواہی تھی. ہاں کہ تاجر بھی کہ خیر خواہ بنا ہوا ہے، ہاں اور لینے والا بھی خیر خواہ بنا ہوا ہے. ہاں کہ جو چیز لینے گیا کہ وہ بھی خیر خواہ ہے، اور جو بیچنے والا وہ بھی خیر خواہ ہے، دونوں خیر خواہ ہے، ایک دوسروں کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں. ایسا ماحول حضور چھوڑ کر گئے تھے بھائی چارگی کا. اس محنت کے ذریعے ہمیں بنانا ہے. اللہ نے ہمیں یہ وہ محنت دی ہے. اور ایک کلندر نے کہا ہے کہ یہ کام کار نبوت ہے، نبیوں کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، کہ اس محنت کو اگر ہم صحیح ترتیب کے ساتھ میں اگر ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ باغیچہ پھر ہرا بھرا ہو جائے. اور اللہ کا فضل ہو رہا ہے، الحمدللہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن ابھی بڑا طبقہ باقی ہے، ابھی بڑا طبقہ باقی ہے. اس لیے اس وقت بیٹھنا نہیں ہے،
موت اللہ پاک نے ہمارے ساتھ لگائی ہے، جوانی اللہ پاک نے دی ہے، ان تک ان گنت اللہ پاک نے نعمتیں دی ہے. کیسی کیسی نعمتیں دی ہے؟ یہ نعمتیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پر کھڑے ہو. ہاں، اس لیے غفلت کو چھوڑنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے اور طے کرنا ہے کہ اب تک جو ہوا اللہ معاف فرماوے، اب اپنے رخ کو صحیح کریں گے. ارے بھائی سب نیت کرتے ہو، سب طے کرتے ہو؟ ہاں، تو اس کے لیے 4 مہینے ہیں کہ ہر آدمی 4 مہینے کی نیت کرے اور 4 مہینے جلدی سے لگائے، دیر نہ کرے، تاکہ اپنے ایمان میں، اعمال میں ذمہ داری اپنی پوری ہو اور مکمل دن کر کے پھر جو ہے دنیا میں زندگی گزارے برکت والی. ابھی بڑا حصہ چلا گیا، بے برکتی والا چلا گیا. یہ بھی برکتیں نہیں ہیں کہ برکتیں لانے کے لیے ایمان اور اعمال ہے، دین میں حقیقت ہے، اور یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور ایک ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو، اعمال کو سیکھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے اندر ایک فکر ہو. ہاں، تو اس کے لیے سب تیار ہے بھائی؟ اب تک جو اللہ معاف کرے. اب ہمت کر کے بتاؤ کہ جن حضرات کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے وہ طے کرے کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا لیں. ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع ہو. ہاں ماشاءاللہ، جو حضرات جا رہے ہیں اللہ اس سے بھی قبول ہے، وہ بھی کھڑے ہو جاؤ.